بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشرہ چیلوں کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. انسان اور حیوان کے موضوع پر. سرنامہ کلام میں سورہ 3 کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی اور امن والی زمین کی. ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، بہت اچھے نقشے پر پیدا کیا، لیکن یہی انسان جب راہ ضلالت پہ چلا اور اس نے گمراہی کو پسند کیا اور سرکشی پر آمادہ ہوا، اطاعت معبود سے انکار کیا، تو ہم نے اس کو گمنامی میں ڈال دیا، اس کو ہم نے سافلین میں ڈال دیا، اس کو ہم نے اسفل بنا دیا. اشرف الانبیاء اپنے آخری نبی کو ہدایت کی اس منزل پر اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجا کہ تم ان کو انسان بناؤ. حضور نے حیوان صفت انسانوں کو چند برسوں میں انسان بنایا، جنہیں انسان بنانا مشکل تھا. یہ بات ہے تو سامنے کی، لیکن انتہائی غور طلب اور فکر پرور بات ہے کہ زیادہ تر انبیاء کو شام، عراق اور عرب کے دوسرے ملکوں میں بھیجا، لیکن ختمی مرتبت کو حجاز عرب کے ایک خاص خطے میں حکم دیا کہ یہاں سے تمہاری نبوت کا آغاز ہے. اور یہ وہ خطہ تھا کہ جہاں اپنی جہالتوں پر عربوں کو ناز تھا. یعنی آخری نبی، آخری پیغام، اہم ترین پیغام، اہم ترین کتاب اور سب سے عظیم پیغمبر جس مقام پر بھیجے جا رہا ہے، اس کے معنی کہ وہاں تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے. وہاں مشکل کام ہے تبلیغ کرنا، اس لیے آخری پیغمبر کو بھیجا گیا. یعنی اگر ہمارے نبی کی جگہ یہاں موسیٰ کو یا حضرت عیسیٰ کو یا حضرت داؤد کو بھیجا جاتا تو یہ کبھی بھی انسان بنتے نہ مسلمان، اور ہر نبی عاجز آ جاتا. پتہ چلا جو سب سے مشکل قوم تھی، جو انسان بننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہاں سب سے آخری عظیم نبی کو بھیجا گیا کہ کام بہت مشکل ہے اور ہم کو یقین ہے کہ یہ کام تم کر کے دکھاؤ گے. اور پیغمبر نے وہ کام 10 برس میں، 12-13 برس میں کر کے دکھا دیا. زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا
کوئی 50-100 برس بھی نہیں لگے، 13 برس میں انہیں انسان بنا دیا۔ جب وہ انسان بن گئے تو مدینے کے 10 برس میں انہیں مسلمان بنا دیا۔ کتنا مشکل کام تھا، 13 برس میں انسان بنایا، پھر 10 برس میں مسلمان بنا۔ اور جب اتنی محنت کر لی کہ اب انسان بھی بن گئے اور مسلمان بھی بن گئے، تو غدیر میں اعلان کیا اب ہم چاہتے ہیں تم صاحب ایمان بھی بن گئے۔ لیکن اس سے اندازہ کیجئے کہ ضدیں اتنی سرایت کر گئی تھی کہ انسان اور مسلمان بننے کے باوجود اس منزل پر واپس ہو گئے، اور یہ چاہا کہ بس کافی ہے ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں، اور کافی ہے کہ قرآن ہے، کافی ہے۔ تو یہ ضد تھی۔ اب سوچئے کہ ایک ضد رہ گئی، ایسی کتنی ضدیں تھیں کہ جن کو پیغمبر نے انسانوں سے دور کیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، کسی قوم میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی قوم اپنی بیٹی کو دفن کر دے۔ یہ واحد قوم تھی دنیا کی جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتی۔ اس عادت کو چھڑانا کتنا مشکل تھا۔ اس عادت کو چھڑانے کے لیے اپنے محبوب ترین نبی کو بیٹے سے محروم رکھا۔ ذرا سوچئے، اور وہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہر نبی کو بیٹا دیا، لیکن ہم کو تو بیٹا نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ حرکت چھوڑانا مشکل ہے، اس لیے ہمیں بیٹی دی گئی ہے تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ کم از کم ہمارے نبی نے ان سے یہ تو منوا لیا کہ بیٹی کیا ہے۔ اور آج کوئی مسلمان بیٹی کی محبت سے انکار کرنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ عادت نہ چھوٹتی تو کیا ہوتا یہ تصور کی، اور کیا ہو رہا ہوتا۔ بیٹے کی محبت ابراہیم نے پیدا کروائی، اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کر اس کو ہمارے پیغمبر نے کنٹینیو کر دیا، مسلسل کر دیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، بیٹے کی عظمت تو تم سمجھ رہے ہو صدیوں سے، لیکن ابھی تم بیٹی کی عظمت نہیں سمجھے۔ وہ ہم سمجھائیں گے، وہ ہم بتائیں گے۔ اور نبی نے چند برسوں میں منوا لیا۔ اور آخری پیغام بھی یہی ہے کہ بیٹی کے گھر پر رک کر درود اور سلام پڑھنا، دروازے پر 5 مہینے مسلسل 5 وقت آئے تطہیر کی تلاوت، یہ ہے میری بیٹی کا دروازہ، یہ ہے میری بیٹی کا گھر۔ بیٹی کی تعظیم کر منوا لیا، سمجھا دیا۔ اب یہ دوسری بات کہ وہ انسان اپنی اپنی بیٹیوں کا تو احترام کرنے لگا، اپنی اپنی بیٹیوں کا تو احترام کرنے لگا، لیکن دل میں ایک بغض تھا، جو بغض بعد پیغمبر نکل گیا۔ تو پیغمبر کی بیٹی نے اس کی پرواہ بھی نہیں، کہ تم ایسا کر رہے ہو اور ہم تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک کے لیے حقوق دلوانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے عمل تو دیکھیے، رحمت العالمین کی بیٹی ہے، تمہارا عمل یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ عمل کیا ہے، لیکن ہم تمہاری بیٹیوں کے لیے، انسانیت کی بیٹیوں کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں کہ ان کے باپ، ان کی برادری ان کا حق دے دیا کرے۔ کامیاب ہو گئی رسول کی بیٹی انسانیت کو سمجھانے میں۔ آج ہر انسان، ہر مسلمان مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا حق دے کے مرتا ہے، اور دوسرا کوئی حق چھیننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے رسول کی بیٹی کی کامیابی کہ یوں انسانوں کو انسان بنایا۔
یہ ہے وہ انسانیت کی منزلیں کہ جن کو یوں طے کروایا ہے، حیوان نہ بن جانا، حیوان نہ بن جانا، اس لیے کہ یہ تو حیوانوں سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ حیوان بھی اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہو۔ اپنے شکم سے حیوان بھی اپنے بچوں کو لپٹائے رہتا ہے۔ فتح مکہ تک نبی نے یہ وعدہ لیا، بچوں کو دفن نہ کرنا۔ بیعت ہم اس پر لے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو زندہ گاڑنا نہیں۔ اسی بات پر فتح مکہ میں مکے والوں سے بیعت لی تھی، شرط لگائی تھی، وعدہ کرو کہ اب اپنی بیٹیوں کو تم زندہ نہیں گاڑو گے۔ یہ ہے انسانیت کا احترام کروانا۔ وہ جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو حامین ہے، جو احمد مرسل ہے، جو مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، جو مختار کل ہے، جو سرکار دو عالم ہے، جو بشیر ہے، نذیر ہے، سراج مبین ہے۔ جو خلق عظیم کا مالک ہے۔ یہ ساری صفات انسانیت سے رشتے کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ساری صفات کا رشتہ انسانیت سے ملتا ہے۔ خلق عظیم کا مالک، تم اس کی شکنوں پر، اس کی جبیں پر شکنے نہیں پاؤ گے۔ وہ تمہیں دیکھ کر منہ نہیں پھیر لے گا۔ وہ جانتا ہے انسان کیا ہے۔ بحیثیت انسان، انسان کو انسان سمجھا اور انسان بنایا۔ وہی انسان جب سطح سے گر گیا تو اپنے پیغمبر کو وہ باتیں کہی کہ جو انسان حیوان کو بھی نہیں کہتا، اور جب ایسی باتیں کہی گئی تو اللہ نے اس کی تردید کی قرآن میں، نون والقلم وما یسطرون، مجھ کو نون کی قسم، مجھ کو قلم کی قسم، اور اس تحریر کی قسم جو مستقبل میں لکھی جائے گی۔ مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون، اپنے رب کے نعمت کے سبب تمہارا نبی دیوانہ نہیں ہوا، مجنون نہیں ہوا۔ یعنی تردید کی قرآن میں تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو تو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہیں انسان بنا رہا ہے، تم اسے دیوانہ کہہ رہے ہو، تم اسے مجنون کہہ رہے ہو۔ ہم قسم کھا رہے ہیں اس منزل پر، نون کی قسم اور قلم کی قسم، ہم نے تو اس پر نعمتیں نازل کی، اس کے رب کی نعمتیں اس پر ہیں، یہ دیوانہ کیسے ہو سکتا؟ قسم کھا کر کہے۔ اب پروردگار کسی الزام کی تردید میں قسم کھائے، مفسر یہ بحث اٹھائے کہ یہاں نون سے کیا مراد ہے۔ قلم تو سمجھ میں آیا کہ یہ قلم ہے اور اس کی قسم، یہ نون کیا ہے؟ شروع میں ہی بحث الجھ گئی، آگے دھیان نہ آئے کہ تحریر کیا ہے، قلم و کاغذ کیا ہے، دیوانگی کا الزام کس نے لگایا۔ الجھا دو انسان کو کہ کیا ہے نون۔ اب بحث ہونے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو متشابہ ہے، نون کے کیا معنی ہے؟ چونکہ قرآن میں جناب یونس کو ذوالنون کہا گیا، مچھلی والا، ان کا نون کے معنی تو مچھلی، چلیے مچھلی ہے، یہی صحیح۔ حالانکہ قلم اور مچھلی کا رشتہ بن نہیں رہا، مچھلی اور قلم کی قسم، تو کوئی معنی تو نکلے۔ تحریر سے قلم کا رشتہ ہے، قلم کی قسم کے جو تحریر لکھی جائے گی، یہ رشتہ تحریر سے قلم کا بن رہا ہے، لیکن اب قلم سے مچھلی کا رشتہ نہیں بن رہا۔ لیکن مفسر اصرار کر رہا ہے اب تک کہ یہاں نون کے معنی ہے مچھلی، اور یہاں جناب یونس کو مخاطب کیا گیا۔ نون یعنی یونس کی قسم، قلم کی قسم اور تحریر کی قسم۔ نبی
اپنے رب کی نعمت کے سبب سے مجنون نہیں، دیوانہ نہیں۔ ہر مفسر تفصیل کے ساتھ کہتا ہے کہ عبرانی زبان میں مچھلی کو نون کہتے تھے، اور نون کی شکل مچھلی کی طرح ہوتی، جیسی مچھلی ویسے ہی نون لکھا جاتا ہے۔ نون کا نقطہ مچھلی کی آنکھ ہے، ایک لکیر کھینچ دی مچھلی کی طرح، اس میں نقطہ رکھ دیا، وہ آنکھ ہے مچھلی کی، شبیہ بن گئی۔ تو گویا نون جو ہے وہ مچھلی ہے۔ آج کی مجلس کا موضوع مچھلی ہے۔ مچھلی کو حیوانوں میں شمار کیا گیا ہے۔ مچھلی ایک حیوان دریا میں، سمندر میں رہتی۔ اب تک پورے ورلڈ میں 40,000 قسمیں مچھلی کی دریافت ہو چکی ہیں، اور بعض وہ مچھلیاں ہیں کہ جو ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی، جو بڑے بڑے جہاز الٹ دیتی۔ اس کی زندگی پانی سے، پانی میں اتنا اہم حیوان ہے کہ اللہ نے اگر اس نون کی بحث نہ بھی کرتے مفسرین تو قرآن میں 6 مقامات پر مچھلی کا ذکر ہوا ہے، کافی تھا، یعنی 6 مقامات پر مچھلی کا ذکر ہوا تھا۔ لیکن اب مفسرین مزید ہیں کہ یہاں بھی مچھلی کا ذکر ہے، تو ہم نے بھی تسلیم کر لیا کہ مچھلی ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے تسلیم کر لیا کہ ہمیں مچھلی پر اس وقت تقریر کرنی ہے۔ یہ نتیجہ تو بعد میں برآمد ہوگا کہ یہاں کا جو نون ہے وہ مچھلی ہے یا نہیں، لیکن کم از کم قرآن میں 6 جگہ جہاں مچھلی کا ذکر ہے وہ تو ہمارے لیے کارآمد ہے کہ مچھلی کیا ہے، مچھلی کا ذکر قرآن نے کیوں کیا۔ پہلا مقام سورہ کہف میں ہے کہ جہاں مچھلی کا ذکر ہوا، اور جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ جناب خضر سے جا کے ملاقات کرو، کہیں آب حیات کے پاس وہ تمہیں ملیں گے۔ راستہ بھی بتا دیا گیا کہ کدھر سے جاؤ، کون سے سمندر کو طے کرو۔ یہ سورہ کہف میں واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ چلنے لگے تو یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لیا، پھر نون آ گیا، نون کا بیٹا یوشع، اپنے نائب یوشع بن نون کو ساتھ میں لے لیا، اور یوشع سے کہا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لو اور اس کو ایک برتن میں رکھ لو، راستے میں کھائیں گے۔ وہ مچھلی بھون کر یوشع نے ایک برتن میں رکھی، دونوں چلے۔ ایک مقام پہ سمندر کے کنارے یوشع اس مچھلی کو برتن سے نکال کے صاف کرنے لگے تاکہ صاف کر کے پیغمبر کو پیش کریں، کہ جیسے ہی یوشع نے اس مچھلی کو اٹھایا وہ مچھلی ہاتھ سے چھوٹی اور سیدھے جا کے سمندر میں کود گئی۔ یوشع نے اس کو بھلا دیا واقعے کو، سفر شروع ہو گیا، آگے بڑھ گئے، کافی آگے نکل گئے مگر راستہ نہ ملا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ کہ وہ تو فلاں مقام پر میں اسے بنا رہا تھا تو وہ ہاتھ سے چھوٹ کے سمندر میں پہنچ گئی۔ کہ وہی تو مقام ہے جہاں سے ہم راستہ بھولیں، ہم غلط سمت میں چلے آئے، جدھر وہ مچھلی گئی ہے ادھر ہمیں جانا ہے، تب خضر ملیں گے۔ اب خضر سے ملاقات جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ موسیٰ کو یہ پتا چلے کہ علم کیا ہے، تو علم کا راستہ مچھلی نے بتایا۔ اب وہاں سے حضرت موسیٰ واپس ہوئے اور جہاں مچھلی پانی میں کودی تھی وہاں سے پھر صحیح راستے کا تعین کیا اور پھر اس مقام پہ پہنچے جہاں خضر ملے اور موسیٰ کو علم ملا۔ خضر ملے، علم ملا، مچھلی کی جان بھی بچ گئی،
ایک پیغمبر اور اس کا نائب علم کے مرکز تک بھی پہنچ گیا. مچھلی زندہ نہیں تھی، بھنی ہوئی تھی، لیکن پانی کو دیکھ کر اس میں زندگی آ گئی. اس لیے عربوں نے یہ مثل رکھ دی السمک فی الماء، مچھلی پانی کے ساتھ ہے، پانی مچھلی کے ساتھ. عربوں کی مثلیں بڑی گہری ہوتی ہیں عربی زبان، اور اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں، اور وہ اتنی سچی ہوتی ہیں کہاوتیں کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی. دیکھیے کہاوت کتنی صحیح ہے کہ مچھلی مر بھی جائے تو پانی کو دیکھ کے زندہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی پانی میں ہے. اس لیے مثل لکھ دی السمک فی الماء، مچھلی پانی کے ساتھ ہے، پانی مچھلی کے ساتھ ہے. یہ مثل جو پرانی لغتوں میں مسئلے تھیں وہ کام آئی اس مقام پر کہ جہاں مفسرین کو قرآن کی آیات سمجھانی پڑی اور انسانوں کو مشکل تھا سمجھانا. تو جتنی مثالیں قرآن میں آتی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہ زیادہ تر وہ مثالیں ہیں جو حیوانوں سے لی گئی ہیں. یعنی اب تک انسان کو گائیڈ کر رہا ہے حیوان. کتنی عجیب بات. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت میں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو. مفسر نے سمجھا دیا قل کیا ہے، لا کیا ہے، اسألکم کیا ہے، الا کیا ہے، قربا کیا ہے، مودت کیا ہے. لیکن پوری آیت میں سب سے چھوٹا لفظ جو سب پر حاوی ہے اور سب سے مشکل لفظ ہے جسے سمجھانا مشکل تھا وہ ہے لفظ فی. قل کہہ دو، لا نہیں چاہتا کچھ، لا اسألکم سوائے اس کے، الیہ اجرن الا سوائے اس کے کہ قربا سے محبت کرو. لیکن لفظ بیچ میں آیا فی. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا مودۃ فی القربى، قربا سے محبت کرو. یہ فی جو تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ پرانی کہاوت کام آئی سمجھانے کے لیے کہ بھائی فی کو سمجھ لو، قربا سے مودت. قربا اور مودت کے بیچ میں لفظ فی. فی کے عربی میں چونکہ دو معنی تھے اس لیے سمجھنے میں اشکال ہوا، شکوک ہوئے. فی کے ایک معنی ہے اس میں کوئی فی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی خامی ہے. ایک فی کے معنی خرابی، ایک فی کے معنی اس میں کوئی باریکی ہے، اس میں کوئی نقطہ ہے. یہاں فی کے معنی ہے کوئی باریکی ہے. مودت فی القربى، قربا سے مودت کرنے میں اے انسان تیرے لیے کوئی نقطہ ہے، اس کو سمجھ، اسے سمجھ، فی سے سمجھ. تو مفسر نے کہا السمک فی الماء، مچھلی پانی کے ساتھ، پانی مچھلی کے ساتھ، قربا مودت کے ساتھ، مودت قربا کے ساتھ. اب سمجھا رہا ہے مفسر. اب فی کو سمجھو. فی کیا یعنی مچھلی پانی کے ساتھ ہے، کوئی باریکی ہے اس میں. فی کا لفظ لگا ہے تو مچھلی اور پانی میں کوئی ایسا رشتہ ہے کہ اس میں کوئی نقطہ ہے. نقطہ سمجھایا کہ مچھلی کیا ہے. مچھلی جب تک پانی میں ہے زندہ ہے. مچھلی پانی سے نکالی گئی مر گئی. مچھلی کی روح، مچھلی کی زندگی پانی، پانی سے اسے جدا کیا آپ نے، وہ مر گئی، اس کی موت ہو گئی. نہیں مرتی. پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی نہیں مرتی یا زندہ رہتی؟ مر جاتی، اور مرتی ہے شہادت کی موت. کبھی مچھلی کھائی ہے آپ لوگوں نے؟ بازار سے کبھی مچھلی لائیں؟ لا کے کیا کرتے ہیں؟ لا الہ اللہ اکبر کہہ کے حلال کرتے ہیں نا اسے.
بغیر حلال کے کھا لیتے ہیں. ہر جانور تو حلال کر کے کھاتے ہیں. اور مچھلی کیا ہے؟ مچھلی کا ذبیحہ کیا حکم ہے شریعت میں؟ کیا حکم ہے فقہ میں؟ کیا کہتے ہیں پیغمبر؟ مچھلی پانی سے نکلی، ذبح ہو گئی، ذبح ہو گئی، حلال ہو گئی. تو یہی تو دلیل ہے کہ جانور ذبح ہوتا ہے جب حلال کیا جائے. مچھلی ذبح ہوتی ہے جب پانی سے جدا ہو. تو زندہ کہاں ہے؟ ذبح ہو چکی، ادھر پانی سے جدا ہوئی، حلال ہوئی، حلال ہوئی، آپ کے لیے حلال ہوئی، گردن سے بھی حلال ہوئی. زندہ کہاں ہے؟ تو پانی میں جب تک ہے زندہ ہے. اگر نکالنے کے بعد پھر پانی میں ڈال دیں اور وہ جا کے پانی میں مر جائے تو حرام، پھر حرام. پانی میں مر جائے تو حرام، آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو حلال. اتنا اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا کہ آپ کے ہاتھ پہ ایک مچھلی آ جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہو جاتی ہے. اللہ اتنے اختیارات تمہیں دیے بیٹھا ہے، آل محمد کے اختیارات سمجھ میں نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان کہ اللہ سے سارے اختیارات لے کر استعمال کر رہا ہے اور آل محمد کے اختیارات سے انکار کر کے حیوان سے بدتر بنتا جا رہا ہے. موضوع سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مچھلی پانی کے ساتھ ہے، پانی مچھلی کے ساتھ. قربا سے محبت کرو، مودت کرو. کیسی؟ ویسی جیسی مچھلی کو پانی سے، پانی کو مچھلی سے. دو طرفہ محبت ہے. پانی مچھلی کو کھینچ لیتا ہے، مچھلی پانی کی طرف بڑھ جاتی. کیسی محبت ہے یہ ایسی محبت ہے کہ نہ ختم ہونے والی محبت. یوشا نے بھول لیا تھا، پک چکی تھی. ذبیحہ تو اپنی جگہ، بھن گئی تھی، جل گئی تھی، پک گئی تھی. پانی دیکھا، کود گئی. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ کہف پڑھ لیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کیا محبت ہے پانی سے. یہی سمجھا رہے ہیں مفسرین کہ کیسی محبت، ایسی محبت قربا سے. گلا کٹ جائے، گھر لٹ جائے، تکلیفیں پہنچائی جائیں، مر جاؤ، کٹ جاؤ، ٹکڑے ہو جاؤ، مودت ختم نہ ہو. ویسی مودت جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے. کٹ گئی، ٹکڑے ہوئی، بھن گئی، کھایا تم نے، مچھلی کھائی، پیاس لگی، پانی پہ پانی پیا. پوچھا کسی نے کیوں اتنی پیاس ہے؟ آج مچھلی کھا لی. یہ بھی محاورہ بن گیا کہ جب مچھلی کھاؤ گے پیاس لگے گی، یعنی مچھلی پیٹ میں ختم ہو چکی مگر پانی مانگے جا رہی ہے، یعنی رشتہ نہیں توڑ رہی ہے پانی سے. قبر میں پہنچ جاؤ مگر پکارو یا علی یا علی. رشتہ نہیں ٹوٹے گا مرنے پر. میت رشتہ نہیں توڑ رہی. ارے حیوان سے سمجھایا جائے انسان کو. یہ ہے انسان اور حیوان. مچھلی سمجھا رہی ہے اے انسانوں مودت کو سمجھو. میں پانی پہ مری مٹی ہوئی ہوں، تم قربا سے محبت نہیں کر رہا ہے. میری زندگی پانی میں ہے، ارے تیری زندگی قربا کی مودت میں ہے. اگر مودت نہیں تو تم مردہ ہے. تو زندہ کیسے ہے پانی کے بغیر؟ تیرا پانی قربا کی مودت، میرا پانی سمندر کا پانی. میری زندگی پانی. پانی پانی علم ہے، پانی علم ہے، پانی علم کا راستہ ہے. ابھی کیا سنایا تھا؟ مودت علم کا راستہ ہے، مودت علم مجسمہ ہے. اگر علم نہیں جہالت موت ہے، علم زندگی ہے.
جہل موت ہے، علم زندگی ہے، مودت زندگی ہے۔ مودت کی ضد کیا ہے؟ کفر، نفاق بھی نہیں، کفر یعنی پلٹ گئے پرانے دین کی طرف۔ کفر موت ہے، ایمان زندگی، ایمان مودت، مودت زندگی۔ نہ وہ مرتے ہیں نہ اپنے چاہنے والوں کو مرنے دیتے ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ مچھلی سمجھا رہی ہے۔ چلو نون کے معنی مچھلی، نون کے معنی مچھلی یعنی مچھلی قلم سے پہلے رکھ کر بتایا، اے مچھلی تو ہی بتا کیا ہے قلم، کیا ہے وہ تحریر جو قلم سے لکھی گئی، کہ جب قلم مانگا گیا کہاں لکھی گئی؟ لکھی جائے گی، آیت کہہ رہی لکھی جائے گی۔ جب قلم مانگا، کاغذ مانگا تو کیا کہا گیا؟ میں کیوں کہوں کیا کہا گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ چلو مچھلی سے ہی، مچھلی سے پتا تو چلا قلم کیا ہے، کاغذ کیا ہے، اور دیوانگی کا الزام کیا ہے۔ نون کے معنی مچھلی، ایک یہ مقام سورہ کہف میں، دوسرا مقام بلکہ 3 مقامات پر جب مچھلی کا ذکر ہوا تو یونس پیغمبر کے معنی میں۔ یونس ایک پیغمبر ہے، سورہ یونس قرآن میں ہے 10واں سورہ، سورہ یونس۔ یونس نام اس لیے ہوا کہ ایک وقت میں انسانوں سے بیزار ہوئے، دوسرے وقت میں انسانوں سے محبت کی۔ یونس کے معنی ہے انس، انسانوں کے مونس ہوئے، انسانوں سے محبت کی۔ جو انسانوں سے محبت کرے اس کا نام ہی یونس پڑ جاتا ہے۔ اس نے انس کیا اس لیے یونس نام ہو گیا۔ قصہ کل اتنا اللہ نے بیان کیا جناب یونس کا کہ بڑی سرکش قوم تھی، بہت سمجھایا، بہت تبلیغ کی، قوم نہ مانی۔ آخر میں عاجز آ گئے امت سے، گویا انسانوں سے پریشان ہو گئے اور عاجز آ گئے۔ اپنے 2 شاگردوں کو جنہیں بچپن سے پالا تھا، ایک کا نام تنوخہ تھا، ایک کا نام روبیل تھا، ایک عابد تھا، ایک عالم تھا۔ دونوں کو بلا کے پوچھا اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اور میں نے طے کیا ان کے لیے اللہ سے عذاب کی دعا کروں، ان کے لیے بد دعا کر دوں، ان پہ عذاب آئے اور یہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں انسان۔ تو جو عابد تھا اس نے کہا بالکل ان کے لیے عذاب طلب کیجئے اپنے اللہ سے۔ روبیل جو عالم تھا اس نے کہا عذاب نہ مانگیے، ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یہاں قدرت نے عابد اور عالم کا فرق بتایا کہ عابد اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے انسانوں سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ عالم علم سیکھتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے تو اسے انسانیت کا خیال ہوتا ہے۔ حالانکہ اس نے غلط بات نہیں کہی، پیغمبر خود کہہ رہا ہے کہ عذاب مانگوں، اس نے کہا مانگیے۔ عاجز آ گئے، یعنی انسانوں سے جب پیغمبر بھی عاجز آ جاتا ہے تو عذاب کی دعا کرتا ہے، ان پہ عذاب آ جائے۔ لیکن عالم ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، شاید انسان بن جائیں۔ عالم اور کام کیا کر رہا ہے؟ ہر سال مجلسیں پڑھنا، سال بسال وہی اشرا پڑھے جانا، وہی اشرا پڑھے جانا، انہی تاریخوں پہ پھر 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 اور پھر بیٹھے ہوئے۔ کوئی غصہ نہیں آ رہا، کسی کو بزم سے نہیں نکال رہے، کسی کی پٹائی نہیں کروا رہے، کسی کی ٹھکائی نہیں کروا رہے، کسی کو جیل میں نہیں سڑوا، شاید انسان بن جائے۔ یہ ذکر سن کر، یہ ذکر سن کر اس میں اثر ہے، ایک نہ ایک دن بن جائیں گے۔ جبر سے نہیں، ظلم سے نہیں، اکراہ سے نہیں، زبردستی نہیں، علم زبردستی نہیں کرتا۔ سیکھو سیکھو، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے پہنچا دیا، سمجھ میں آئے مانو نہ مانو جاؤ، پھر آؤ گے جب ضرورت پڑے گی، پھر آؤ گے، 72 بار آؤ اور 72 بار کہو گے یا علی اگر آپ نہ ہوتے۔ علم کی منزل عاجزی ہے، علم عاجز کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ کو ہارون کے سامنے عاجز کر دیا۔
خضر کے سامنے موسیٰ عاجز ہو گئے. یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ کہ یہ علم کی منزل ہے، یہاں صبر چاہیے. بے صبرا علم نہیں سیکھ سکتا. جو گھبرا گھبرا کے پوچھے اس کے کیا مانی ہے، یہ کیا پڑھ دیا، یہ کیا پڑھ دیا، یہ کیا پڑھ دیا، یہ بے صبرا ہے. صبر کرو، جب عقل تیز ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا. ابھی 5 برس کے بچے کی عقل ہے، 10 برس کو ہونے دو، 20 برس کو ہونے دو، 30 برس کو ہونے دو. ارے 40 کے کامل تو ہو. جب نبوت 40 پہ ملتی ہے تو تمہیں علم کیسے 40 سے پہلے؟ گھبراہٹ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ صبر کرو، وہ صبر کرو جو موسیٰ نہ کر سکے. کہا تھا کبھی جملہ کہ میں اپنے مجلسوں کے ذریعے سے اپنے مجمع کو موسیٰ نہیں بنانا چاہتا، میں اپنے مجمع کے ہر مومن کو خضر بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب موسیٰ تمہارے سامنے آئیں تو تم خضر کی منزل پر ہو. دیکھیے درسیات میں یہ فرق ہے، پرائمری کلاس اور ہے، ہائی اسکول اور ہے، بی اے اور ہے، ایم اے اور ہے، پی ایچ ڈی اور ہے. ہم پرائمری کلاس نہیں پڑھا رہے ہیں کہ ہم تو فضلام کھول کے تمہیں کہیں غسل کیسے ہوتا ہے، وضو کیسے ہوتا ہے. یہ بچوں کی باتیں ہیں. ہم پی ایچ ڈی پڑھا رہے ہیں. بچے نہ آئیں، جن کے بھیجوں میں بچوں کا دماغ ہے وہ نہ سنیں. ان کی عمر آئے گی، بڑھاپے میں بھی آتی ہے. علم کی منزلیں بہت بلند ہیں. یہاں سے پرائمری کلاس کے بچے بھی خضر بننے آ کے بیٹھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ خضر بڑھاپے میں بنے، 5 سال کا بچہ بھی خضر بن جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی علم کی منزلیں ہیں، 5 سال کا بچہ بھی خضر بن جاتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی خضر بن جاتا ہے. اتنا بچہ کہ پڑھ رہا 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا. 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. یہ ہے علم کی منزل کہ 5 سال میں خضر بنے علامہ ہلی. یہ ہے بچپنا کہ شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے دیکھا 2 چڑیاں لڑتی ہوئی گری، امامہ اتار کے چڑیوں کو پھنسا لیا. شاگرد ہنسنے لگے، باپ آ گئے، کہا ہنسو نہیں، یہ اس کا بچپنا ہے، اور تمہیں جو پڑھا رہا ہے یہ منزل خضر پہ ہے، یہ عالمیت ہے اس کی. بچپن نہیں جائے گا، بچہ کھیلے گا، لیکن کھیل میں بھی علم ہے، کھیل میں بھی علم ہے. ساتھ میں امام کھیلتے ہوئے آئے بکری کا بچہ لیے ہوئے. کہ اچھا آپ کے بیٹے بھی کھیلتے ہیں؟ کہ کھیل تو دیکھو. اب جو مڑ کے دیکھا تو بکری کے بچے سے قرآن کی آیت پڑھ کر کہہ رہے تھے اپنے رب کا سجدہ کر. کہ یہ ہے کھیل، ہمارے گھر کے بچوں کا یہ کھیل ہے. کھیل اپنی جگہ، علم اپنی جگہ. توجہ کیجئے گا. کھیل ایسا کہ چڑیاں پکڑ لیں پڑھاتے پڑھاتے، علم ایسا کہ 5 برس میں حافظ قرآن، حافظ قرآن. اب کھیل اور علم کو ملایا، یہ قدرت ہے. دیکھیں کھیل الگ تھا، علم الگ تھا. 10 دے رہے تھے، چڑیاں گری، کھیل کی طرف متوجہ ہوئے تو توجہ ہٹی. اب علم اور کھیل کو ملایا، شرارت کی، باپ پکڑنے دوڑے. جیسے ہی باپ پکڑنے دوڑے سجدے والی آیت پڑھ دی، باپ سجدے میں گرا، سجدہ پڑھ کے اٹھا، پھر دوسری آیت پڑھ دی. 7 سجدے ہیں قرآن میں، 7 پڑھتے گئے، بانٹتے گئے. باپ سجدے میں گرتا گیا. یہ نابالغ تھے، ان پہ سجدہ واجب نہیں تھا، باپ پہ واجب تھا. کھیل اور علم کو ملا دیا. ایسا ہوتا ہے عالم، تو اسے کہتے ہیں علامہ ہلی. توجہ نا. تو علم کی منزل حیوان سمجھا، حیوان. اور عالم کہے نہیں، عذاب کی دعا نہیں، سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن روبیل کی بات یونس نے نہیں مانی. کہ پروردگار بس میں نے مقرر کر دیا اس وقت ان پر عذاب آ جائے. اور یہ کہہ کر قریے کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر چلے. جب میں تو گیا، ان پہ آئے گا عذاب، سب فنا ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. نکلے اور ساحل تک پہنچے. سامنے کشتی کھڑی تھی، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے. یہ تو چلے کشتی میں بیٹھ کے، کشتی چلی لہروں پر، اور ادھر عذاب آیا. یعنی قرآن نے کہا اتنا نزدیک تھا عذاب
کہ پوری قوم ہاتھ بڑھا کے عذاب کو چھو سکتی تھی. اتنے قریب عذاب آ گیا. جب عذاب کو دیکھا سب بھاگے ہوئے روبیل کے پاس آئے. کہ آپ کیا کریں؟ کہ آپ بھی اگر توبہ کر لو تو عذاب ٹل جائے. علم دیکھا آپ نے کیا ہے؟ عابد یہ بات نہیں بتا سکتا, وہ صرف عبادت کر سکتا ہے. اگر کسی کو کچھ شک ہے تو پھر سمجھاؤں قرآن سے. کیا کہا فرشتوں نے؟ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو نام بتاؤ. لے لو خلافت. آدم نے بتا دیا, آدم عالم تھے, فرشتے عابد تھے. خلافت عالم کو ملتی ہے, عابد کو نہ. فرق کیا ہے عابد اور عالم میں؟ عابد صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے, عالم انسانیت کے لیے کرتا ہے. وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے. عابد اپنی عبادت سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. وہ جب بھی مانگے گا, اگر آپ اسے کہیے آج اپنے اللہ سے کہیے گا 2 کروڑ روپے ہمیں دے دے, کبھی جو کر دے دعا, ارے وہ مانگے گا اپنے لیے کہ 2 کروڑ مجھے ملے, تمہارے لیے کاہے کے لیے مانگے گا؟ پاگل ہو گیا وہ. اس لیے کہ عابد دعا میں بخیل ہوتا ہے, عالم اپنے علم میں بخیل نہیں ہوتا. عالم کی پہچان یہ کہ لٹا دے. اس لیے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, روکنے سے نہیں بڑھتا. علم بانٹنے سے بڑھتا, جتنا بٹے گا اتنا بڑھتا جائے گا. روبیل سے سب نے کہا آپ کیا کریں؟ کہ توبہ کر لو. کہ توبہ کیسے کریں؟ کہ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو. حد یہ ہے کہ جتنے حیوان, بھیڑ, بکری, اونٹ ہیں, سب کے بچے ماؤں سے جدا کر دو. اور اس کے بعد گڑ گڑا کر سجدے میں سر رکھ کے پروردگار سے کہو ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, ہم نے اپنے سارے کفر کے عمل چھوڑ دیے, تو عذاب کو ڈال دے. اتنا روئی قوم سجدے میں پڑھ کے, اور وہ بچے ماؤں سے جدا ہو کر اتنا روئے, اتنی چیخ و پکار زمین پہ ہوئی, اتنا گریا ہوا کہ اللہ کو گریا پسند آ گیا, عذاب ٹل گیا. جہاں گریا زیادہ ہوتا ہے عذاب ٹل جاتا ہے. اب تک جو عذاب ٹلا ہوا ہے وہ اس لیے کہ امام باروں سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں. سجدے کرو شکرانے کے کہ کچھ لوگ رو کر عذاب کو ٹال رہے ہیں. فصلیں لہلہانے لگی, برکت ہی برکت ہو گئی. جب عذاب ٹل جاتا ہے تو برکت کا عہد شروع ہو جاتا ہے. کیوں برکت کا عہد شروع ہو جاتا ہے؟ جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو پانی مانگتی ہے, اور آسمان کے پانی سے قیمتی آنکھ کا پانی ہوتا ہے. وہ بادل ہٹے تو آنکھیں برسی تو برکت برسی. یہ قیمتی ہے, یہ جوہر ہے, یہ جوہر ہے. وہ بھی اللہ نے بنایا, یہ بھی اللہ نے بنایا, لیکن اس میں آئٹم ہے, ذرہ ہے, سالمات ہیں, اس کی قیمت ہے. اس لیے کہ وہ پانی سمندر سے آ کے برستا ہے, یہ پانی لہو سے بن کے برستا ہے, یہ خون سے بنتا ہے. اور زمین خونی ہی تو مانگتی ہے. اور زمین کی طلب کیا ہے؟ یا شہادت کا لہو ہو یا آنسوؤں کا لہو. وہ روئے, عذاب ٹلا, وہ تو آرام سے رہنے لگی قوم. جناب یونس کشتی پہ بیٹھے, ویل مچھلی آئی. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ نہ جانتے. روز جیوگرافی چینل دکھاتا ہے کہ ایک مچھلی جہاز کو کیسے الٹتی. یہ تو سائنس ہے, یہ قصہ کہانی تو ہے نہیں, لیکن قصے میں پہلے قرآن میں آ چکا کہ ایک بڑی مچھلی کشتی کو گھیرنے لگی الٹنے کے لیے. کشتی لرزی. ملاح نے, کشتی والوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی گناہگار بیٹھا ہے, اس لیے کشتی عذاب میں آ رہی ہے. مچھلی اس کشتی کو الٹ دے گی, کبھی ادھر سے آتی کبھی ادھر سے آتی. قریب تھا کہ کشتی الٹ جائے, ٹگمگا رہی تھی کشتی. خود بولے یونس کہ اگر کوئی ہے ایسا بندہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے تو قرآن اندازی کرو, جس کا نام نکل آئے اسے مچھلی کے حوالے کرو. قرآن ڈالا گیا. تو جب قرآن ڈالا جا رہا تھا تو ملا نے ایک بات کہی کہ ایسا لگتا ہے ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے. قیمتی جملہ ہے,
بہت قیمتی جملہ ہے، کارآمد جملہ ہے۔ کوئی غلام جب اپنے آقا سے بھاگتا ہے تو پھر کوئی چیز سلامت نہیں رہتی، وہ جس چیز پہ بھی بیٹھ جائے، کشتی بھی بیٹھے یا کسی اور سواری بھی بیٹھے۔ بعد میں مفسرین نے کہا کیا مطلب تھا؟ کہ آقا اللہ تھا، غلام یونس تھے، اپنے مالک سے بھاگے تھے۔ جو اپنے مالک سے بھاگتا ہے پھر مالک اسے سزا دیتا ہے۔ یاد رکھو تم علی کے غلام ہو، کبھی بھاگنا نہ، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ عذاب پیغمبر کو نہیں چھوڑتا تو تم کیا ہو؟ جب کہہ دیا آقا تو ہیں آقا۔ وہ اپنے مالک اپنے آقا سے بھاگے تھے، نام انہی کا نکلا، پورے میں انہی کا نام نکلا، یونس۔ سب نے اٹھا کر یونس کو پھینکا، جیسے ہی پھینکا مچھلی نے، ویل مچھلی نے منہ پھیلایا، یونس کو نگل لیا۔ موضوع مچھلی ہے نا، موضوع تو نہیں بدل رہا نا، اعلان کر چکا آج موضوع کیا ہے، مچھلی۔ مچھلی نے نگل لیا اور نگل کر پیٹ میں پانی کی تہ میں پہنچی اور زمین کے اندر کے طبقوں میں چلتی گئی 7 روز، اور کوئی دریا ایسا نہیں ہے دنیا کا جس میں نہ پہنچی ہو۔ دجلہ میں گئی، فرات میں گئی، نیل ندی میں گئی، سمندروں کے ایک ایک طبقے میں گئی۔ اسے تو اپنے صاحب کو سیر کرانی۔ یہ صاحب سمجھیے آپ، مچھلی کا صاحب کون؟ اس لیے قرآن میں ان کو کہا گیا مچھلی والا صاحب۔ یہ صاحب ہیں، مچھلی سیر کرا رہی ہے اپنے صاحب کو۔ آیت نے یہی کہا کہ مچھلی نے اپنے صاحب کو سیر کرا ہے، تو مچھلی ہو گئی صحابی، یونس ہو گئے صحاب۔ یہ صحاب ہے اور یہ صحابی۔ تو ہو سکتا ہے مفسر نے یہاں نون کے معنی مچھلی اس لیے لکھے ہوں کہ قلم کی قسم، صحابی کی قسم، قلم کی قسم، کرتاس کی قسم، کہ کسی نے کہا کہ رسول دیوانے ہو گئے، اب سمجھ میں آ گیا نون کے کیا معنی، اب سمجھ میں آ گیا۔ اپنے صاحب کو سیر کرا 7 روز، اور 7 روز یہ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا کہا؟ پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ بس ایک تسبیح تھی، اس تسبیح کو یہ طاقت دی ہے اللہ نے کہ تم پہ کوئی مصیبت پڑے تو ایک تسبیح یونس والی پڑھ لو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس یہ پڑھ رہے تھے، مچھلی پیٹ میں لیے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، بتائیے وہ کون ہے کہ جس کو قبر نے اپنا صاحب سمجھ کر سیر کرائی؟ پتہ چلا توریت انجیل میں مچھلی کے پیٹ کو قبر تصور کیا جا رہا تھا، اور قبر میں یونس پہنچ چکے تھے۔ مچھلی کا پیٹ مثل قبر تھا، اور قبر اپنے مالک کو سیر کروا رہی سمندروں کی تہ میں۔ مچھلی کے پیٹ کے اخارات سے یونس ایسے ہو چکے تھے کہ ایک گوشت کا لوتھڑا۔ اللہ نے کہا بس جب اس نے اگلا تو وہ ایسے تھے جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا۔ مہینوں اور برسوں لگے ٹھیک ہونے میں۔ جہاں مچھلی نے اگلا وہاں کدو کی بیل اگی، اس کے پتوں کی ہوا سے ان کے جسم کی کھال مضبوط ہوئی۔ حکمت میں کدو کے پھول ایسے انسانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو لنجے ہو جاتے ہیں، جن کا جسم ناکارہ ہو جاتا۔ قدرت نے خود علاج کیا، وہ بیل ان پہ چھا گئی، بیل سوکھ گئی۔ کا پروردگار ایک تو سایہ تھا، وہ درخت بھی سوکھ گیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، کہا اب دھوپ برداشت نہیں ہو رہی، میرے بندوں کو، میرے انسانوں کو عذاب میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ان پہ کیا ہوگا۔ آج دھوپ کا احساس ہوا، اب سمجھیے آل محمد کیا ہے، خود دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانوں کو بچا لیتے۔ یہ حسین ہے، یہ کربلا کی دھوپ ہے۔ کیا ہے نبوت، کیا ہے امامت؟
کیا ہے سوچ، کیا ہے فکر. قرآن مچھلی لیے یونس کو پھر یہاں تک سمندر کے اس تہ میں گئی، زمین کی اس تہ میں پہنچی کہ جہاں موسیٰ کے دور میں قارون کو دھسایا گیا تھا میں اپنے خزانے کی، اور کہا گیا تھا قیامت تک دھستا چلا جائے گا زمین کے تپوں میں، دھس رہا ہے. جہاں قارون پہ فرشتے عذاب کر رہے تھے، مچھلی وہاں سے قریب سے گزری، قارون کے قریب سے گزری، واہری مچھلی تپوں میں سیر کرا رہی. جب قارون کے قریب سے مچھلی گزری تو قارون کے کان میں آواز آئی، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرشتوں سے کہا قارون یہ آواز ہم نے سنی آل عمران جیسی، ہم اس آواز سے آشنا ہے، یہ تسبیح کی آواز ہے، کیا آل عمران زندہ ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، مچھلی کے پیٹ میں اس وقت یونس تسبیح کر رہے ہیں. کہا مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کے اس بندے سے بات کروں. قدرت نے فرشتوں سے کہا عذاب روکو، میرا مجرم میرے نبی سے بات کرنا چاہتا. فرشتے رکے. قارون نے یونس سے پوچھا کہ کچھ خبر ہے تمہیں عمران اور ہارون کی اولاد کی؟ کہ ہارون مر گئے، اور موسیٰ کا وہ بھی مر گئے، کہ ان کی اولاد کا سب مر گئے. قارون نے کہا ہائے آل موسیٰ اور ہارون میں کوئی نہ رہا، آل موسیٰ اور ہارون میں کوئی نہ رہا. جیسے ہی اس نے موسیٰ اور ہارون کی اولاد پہ آہ کی، اللہ نے کہا اب عذاب روک دو، اس لیے کہ اس نے ہمارے بندوں کے غم میں آہ کیا ہے. یہ واقعات انسانیت سکھاتے ہیں. جو انسان اپنے پیغمبر کی اولاد کی شہادت پہ آہ نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے. اس لیے کہ حیوان بھی آہ کرتا، حیوان بھی آہ کرتا. عذاب میں کمی ہو جائے قارون کی عذاب، اس لیے کہ آہ کی مچھلی کے پیٹ سے 7 دن کے بعد ساحل پہ گرے. مچھلی نے اگل دیا بحکم الہی. اللہ نے کہا اگر تسبیح نہ کرتے تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھتے. قصہ ہو گیا، آپ نے سن لیا. تفسیر کہاں ہوئی؟ معصوم سے پوچھا گیا. دیکھیے قصہ تو پورا سامنے آ گیا، لیکن جو عالم ہوگا وہ کیا پوچھے؟ یہ تو بتائیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ کسی نبی پر اس طرح اللہ نے عتاب نہیں کیا، سزا نہیں دی. یہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ سنو، آدم سے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جب اسے نبوت دی جا رہی تھی تو سب سے پہلے اقرار لیا گیا کہ محمد کی نبوت پر اور علی کی ولایت پر اقرار کرو. ہر پیغمبر پر ہماری ولایت کو پیش کیا گیا. جب یونس کو اللہ نے ہماری ولایت پیش کی تو چند لمحے کے لیے قبول کرنے سے پہلے رکے تھے. صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار علی کو دیکھا نہیں، علی کو دیکھا نہیں، اور تو کہہ رہا ہے ولایت علی کو مانو. حکم ہوا مانو. چونکہ سوال کیا کہ دیکھا نہیں، چونو چرا کی، اس کی وجہ سے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر سڑا دیا گیا. تو جب نبی تو تم کیا؟ پھر تم کیا ہو؟ کیا ہے ولایت علی نے کہا. اور چوتھا علی زین العابدین کہ ہم نے سنا کہ علی نے یہ کہا کہ ولایت علی کو ماننے میں چند لمحے کی دیر کی تھی، اس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو ڈالا گیا. یہ سچ ہے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟
سوال کرنے والا عبداللہ ابن عمر اور سارے اصحاب کا اٹھو، سب کو اٹھایا، دوست پہ آبا ڈالی علی ابن الحسین نے اور ساتھ چلے. ابھی زمین پہ چل رہے تھے کیا صاحب نے محسوس کیا کہ اب پانی پہ چل رہے ہیں؟ چاروں طرف پانی دیکھا، کرنے لگے کہ گھبراؤ نہیں، میں ساتھ ہوں، پانی تمہیں عذاب نہیں دے گا، زین العابدین تمہارے ساتھ ہے. پانی پہ چلتے 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 سمندروں کو طے کیا اور ایک بات آواز تھی یونس کی، مچھلی کا نام لے کر تجھے زین العابدین بلاتا ہے. مچھلی باہر آئی، کہا بتا یونس کو تو نے کیوں نگلا تھا؟ کہا ولایت علی کو ماننے میں دیر کیا. ولایت علی ماننے میں دیر کیا. وہ سمجھے جب انسان کے سمجھ میں ولایت علی نہ آئے تو مچھلی جیسا حیوان بتائے کہ کیا ہے، یہ انسان ہے یہ حیوان ہے. جہاں انسان اپنی مثالوں سے سمجھانے نہ پائے وہ حیوان کی مثالوں سے سمجھا دو، بات سمجھ میں آ جائے. اور انسان پہ جلدی سے سمجھ بھی لیتا ہے، حیوان کی مثال سے سمجھ لیتا ہے. بچوں کی کتاب میں دیکھیے، ہاتھ کو پہچانوایا تو جانوروں کی شکلیں بنا دی، بچے کو یاد ہو جاتا ہے، وہ حرف کی پہچان ہو جاتی ہے. نیم سے مرغا، نیم بھی پہچان گیا، مرغ کو بھی پہچان گیا. پتہ چلا حیوانوں کی تصویر سے حرف سمجھ میں آتے ہیں. آل محمد حرف ہیں، اللہ کے لفظ ہیں. حیوان سمجھاتا ہے لفظ پہچانو، حرف پہچانو. حیوان بتا تو حیوان کی مثالوں سے سمجھ گیا. سواری چلی مکے سے، ناقے پہ زینب تھی، قافلہ بڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے کہ اگر جا ہی رہے ہیں آپ تو عورتوں اور بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ عورتوں کو واپس کر دیجیے. ہماری کا پردہ ہلا، کسی نے ہماری کی لکڑی پہ ہاتھ رکھا. آواز آئی عبداللہ میرے بھائی کو بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہو، بھائی اور بہن میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو کہ حسین زینب کو واپس کر دیں. بہن بھائی سے سنو عبداللہ ابن عباس، زینب حسین کے ساتھ جی ہے، حسین کے ساتھ مرے گی. قول معصومہ ہے. خطیب اعظم صفت حسن صاحب علی اللہ مقاموں کے سامنے پیش کر دیا گیا. منبر پہ جواب دیجیے. زینب نے کہا کہ بھائی کے ساتھ جی ہے اور بھائی کے ساتھ مرے گی. عصر عاشور کو بھائی مر گیا، زینب تو زندہ رہی، لیکن وہ کہہ رہی میں بھائی کے ساتھ مروں گی. تو زینب کہاں عاشور کے دن مری؟ کہ جب بھائی مرا تو زینب بھی مر گئی. لیکن منبر ہے اور دلیل دے رہے ہیں خطیب اعظم کہ جب حسین کی شہادت ہوئی اسی وقت زینب مر گئی. زینب کی بھی موت اسی وقت عصر کے وقت اپنے بھائی کے ساتھ ہو گئی. دلیل یہ ہے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالو تو وہ مر جاتی ہے. احکام ذبیحہ میں مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ وہ پانی سے جدا کر لی جائے. زینب کی زندگی چادر میں تھی، پردے میں تھی. جب چادر چھنی زینب مر گئی تو عصر کو بھائی بھی مر گیا، بہن بھی مر گئی. زینب کی شہادت چادر کا چھننا ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ زینب زندہ تھی جس کا پردہ چھن جائے، جس عورت کی چادر چھن جائے، وہ قدرتی طاقت تھی جو زینب کو جلائے ہوئے تھی. کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنا، ایک مر جاتا ہے تو خبر سن کر ماں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ہاجرہ صرف اتنا دیکھا تھا کرتا پہناتے ہوئے کہ چھری کا نشان لگ گیا. تو کہا ابراہیم میرے والی یہ بچے کی گردن پہ نشان کیسا ہے؟ کہ حکم الہی سے یہاں چھری رکھ کے چلائی تھی، یہ اس کا نیل پڑ گیا ہے. تو بس بے اختیار 7 دن تک یہی رکھتی رہی. ارے اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ ارے میرے بچے کے گلے پہ چھری، اور 7 دن تک یہ رکھتے رکھتے ماں مر گئی ماں. کہ اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ جو زینب 18 لاشیں دیکھے، 18 جوانوں کی لاشیں، کوئی بھتیجا کوئی بھانجا گود کے پالے،
بیٹے سب کو بیٹوں کی طرح پالا. قاسم بھی بیٹا, علی اکبر بھی بیٹا, عبداللہ ابن حسن بھی بیٹا, علی اصغر بھی بیٹا. ہاں جبھی تو کہا تھا مدینے میں عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا شہزادی چہرہ نہیں پہچانا جا رہا, یہ بال سفید ہو گئے. میں آپ کو پہچانتا, اس کی صورت کیا پہچانی جائے؟ عبداللہ ابن جعفر جس کے سامنے 18 لاشیں ہوں, جس کے سب مار ڈالے گئے. عصر عاشور کو چادر چھنا, زینب بے پردہ ہو. کوفے کا بازار, شام کا بازار, میں ترتیب کے ساتھ چہلم تک آپ کے ذہن کو لے کر جاتا ہوں. مصائب میں بھی جیسے جیسے چہلم قریب ہونے لگتا ہے, کوفے سے شام تک کے حالات, دربار میں داخلہ, قید خانہ, قید خانے میں بی بی کی شہادت, اسیروں کا چھوٹنا, چہلم کے دن اسیروں کا قبر حسین پہ آنا, یہ ترتیب ہر سال رکھتا ہوں, یہ ہر سال رکھتا ہوں. تاریخیں قریب آتی جا رہی ہیں اسی ترتیب سے کہ شام کا بازار آ گیا, شام کا بازار آ گیا. جنہوں نے زیارت کی ہے جو شام گئے ہیں, بازار آج بھی قائم ہے, دربار یزید کا آج بھی موجود ہے. عجیب بات چوتھے امام نے بتائی, فرمایا کہ کم از کم کوفے میں جو عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھیں ان میں زیادہ تر عورتیں وہ تھیں کہ جو ہمیں دیکھ کے رونے لگیں. بعض عورتیں چادریں لائیں, بعض عورتیں وہ تھیں کہ جو سکینہ کے لیے دوڑ دوڑ کے پانی لاتی تھیں یا خرمے لاتی, لیکن رو کے کہا مگر ہائے شام, شام کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو ہماری ہمدرد ہو, بلکہ جب شام کے بازار میں ہم آئے تو چاروں طرف سے عورتوں نے پتھر مارنے شروع کیے, کچھ انگارے پھینک رہی تھی, کچھ انگارے پھینک رہی. اور وہی وقت تھا کہ ایک مکان کی چھت پہ 7 عورتیں بیٹھی تھی, سب کے ہاتھ میں پتھر تھے, اور ایک عورت نے ایک پتھر کھینچ کر نیزے پر جو سر حسین تھا وہ پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا, سر سے لہو بہا. وہی وقت تھا کہ بی بی زینب نے اپنے بال تھام لیے. وقت قریب تھا کہ عذاب کی بد دعا کرتی کہ سر حسین سے آواز زینب نہیں, نہ زینب نہ. ہمیں معلوم ہے زینب تم کہاں سے گزر رہی ہو, تم رحمت للعالمین کی نواسی ہو زینب. لیکن بہت مشکل منزل تھی, یہاں اگر بیویاں بد دعا کر دیتی تو عذاب اتنی قریب تھا کہ شام والے عذاب کو ہاتھ سے چھو لیتے, اتنے قریب تھا عذاب. لیکن واہ رے صبر زینب, واہ رے صبر زینب. اور زین العابدین کا بیان الشام الشام الشام, سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ شام میں پڑی. راوی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بس کیا بتائیں, جب دربار کا دروازہ قریب آ گیا تو تمام اشقیا رسیوں کے لچھے لائے. پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کون کہاں ہے, بلکہ جس طرح جانوروں کو باندھتے ہیں اس طرح رسیاں کھول کر بچوں, عورتوں اور سب کو باندھنا شروع کیا, اور باندھ کر رسیوں کو کھینچتے ہوئے چلے, جیسے ترک و دیلم کے غلاموں کو کھینچتے ہوئے لے جایا کرتے تھے, اس طرح ہم سب کو کھینچتے ہوئے چلے, اس طرح ہم سب کو کھینچتے ہوئے لے کر چلے. ابھی سمجھ لیجئے کہ ہم دربار کا حال کئی دن تک آپ کو سنائیں گے, چھوٹا سا بیان نہیں کہ ختم ہو جائے, لیکن آج کی حد تک یہ بات ختم ہو رہی. کسی مقام پر بی بی زینب نے زین العابدین سے یہ نہیں کہا کہ میں آگے نہیں بڑھوں گی, میں آگے نہیں جاؤں گی, لیکن جب بابو ساتھ پہ پہنچی تو یہ بھی سن لیجئے کہ جو یہ کئی دن دربار سجانے میں لگائے گئے تھے تو کیسے سجائے. کرسیوں پہ کرسیاں بچھائی گئیں, 700 کرسیاں وہ تھیں جو سرخ مخمل کی تھی, اس پہ وزراء بیٹھے. 700 کرسیاں وہ تھیں جو چاندی کی تھیں جن پہ سفراء بیٹھے. 700 کرسیاں سونے کی تھیں جن پہ یزید کے سارے مشیر بیٹھے. سب سے آگے 1000 وہ آدمی تھے جنہیں ضربت کا لباس پہنایا گیا تھا, جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ 1000 کی پلٹن سر حسین یزید کو پیش کرے گی. انہیں سجایا گیا تھا, زرعی کمر تھے, ان کے سر پہ تاج رکھے گئے تھے کہ سب سے پہلے سر لے کے یہ داخل ہوں گے. انہیں تشتیہ کہتے تھے. ان کے ہاتھ میں تشت تھے, سر ان تشتوں میں رکھے ہوئے تھے. چاروں طرف غلام اور کنیزیں کھڑے ہوئے تھے,
اور یزید تخت پہ تھا، سامنے شطرنج بچھی ہوئی تھی، شطرنج کھیلتا جاتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور دربار کی مشہور رقاصہ مرجانہ ہاتھ میں انار کی تھالی لیے ہوئے انار لٹاتی جاتی، یزید کے منہ میں پھینکتی جاتی اور رقص کرتی جاتی، اور یزید کہتا جاتا ہے کہیں جہنم، کہیں جہنم نہیں ہے، آج ہم نے بدلہ لے لیا، محمد سے بدلہ لے لیا، کوئی آخرت نہیں ہے۔ بنی ہاشم نے ملک و مال کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی ولی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، اشعار پڑھتا جاتا اور سرور و کیف میں تھا اور کہتا جاتا جام پہ جام ہمیں دیتے جاؤ، شراب کے جام سرائی سے انڈیلے جاتے اور یزید کو جام پیش کیے جاتے، شراب لٹ رہی تھی، ایسے میں دروازے پہ رک کر کہا، زینب نے مڑ کر، زین العابدین تیری پھوپھی اس دربار میں نہیں، پر رونے کے لیے ساری زندگی یہ ایک جملہ تھا، دربار میں نے سنا دیا۔ اب تم تصور میں خود سوچو کہ علی کی بیٹی نے کیا کہا، کہ زین العابدین، اے بیٹا سید الساجدین، تیری پھوپھی اس دربار میں نہیں جائے، اس دربار میں نہیں، کیا کڑی منزل، کیا کڑی منزل۔ لیکن ایک بات توجہ کیجیے، جب زینب رکی تو پورا کارواں رک گیا، چاروں طرف سے شمر کے حکم پر سارے اشقیاء تازیانے لے کر آگے بڑھے۔ اب آپ سوچئے کیا منزل ہوگی، جب تازیانے لے کر آگے بڑھے، یہ وہ منزل تھی کہ ایک بار زینب کو جلال آیا اور چاروں طرف مڑ مڑ کے کہتی جاتی، لیلا علی اکبر نہیں ہے، گھبرانا نہیں، زینب آئے، مڑ کے کہتی ام فروا قاسم نہیں، گھبرانا نہیں، زینب آئے، ام کلثوم سکینہ گھبرانا نہیں، اگر عباس نہیں زینب ہے، اے میرے بیٹے سید سجاد گھبرانا جانا، زینب آئے۔ راوی کہتا اس وقت ہم نے زینب کو علی کے جلال میں دیکھا اور ایک ایک بی بی کو صبر کی تلقین کرتی جاتی، جب دیکھا کہ سب قریب آ گئے تازیانے لے کر تو ایک بار رخ کیا نجف کا اور کہا سید سجاد آج سن لو پھوپھی سے، جب میرا بابا 21 رمضان کی شب میں زمانے سے جا رہا تھا، رات بھیگ چکی تھی، مجھے بلایا تھا کہ زینب قریب آؤ، میرا سر سینے پہ رکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا اے زینب بھرے دربار میں جانا ہے، تو میں نے پوچھا تھا بابا کیا میں جا سکوں گی دربار میں، تو علی نے کہا تھا زینب مجھے پکارنا، میں آؤں گا، میں لے کے چلوں۔ بس ایک بار زینب نے پکارا، شاہ نجف آپ کی بیٹی بابو ساتھ تک آ گئی، بابا وعدہ پورا کیجئے، بابا وعدہ پورا کیجئے۔ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مولا نے کیا آگے کہا، جملے یہ ہیں کہ ایک بار کا زینب خلق محمد نے تیرے سر پہ سایہ کیا، صبر فاطمہ تیرے بازو کو پکڑے، شجاعت حسینی تیرے پیچھے ہے، خلق حسنی تیرے پیچھے ہے، عباس کا جلال تیرے آگے ہے، بڑھ جا زینب علی آ گیا، بڑھ جا زینب علی آ گیا۔ کیسے دربار کے اندر روتے ہوئے دربار میں آئے اسیر، دیکھ کر سید سجاد کو بولا وہ شریر، سرکشی کر کے نہ سربر ہوئے شبیر، شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو حقیر، بیٹھنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا، پنجتن اٹھ گئے اب زور تمہارا نہ رہا۔ یہ سن کے آ گیا بنتے شاہ مردان کو جلال، دھرا کر کہا کیا بکتا ہے او بد اقبال، صاحب عزت و توقیر محمد کی حیال، کبھی ہم لوگوں کی عزت پہ نہ آئے گا زوال، بے قدر جو ہم کو سمجھا تو خطا کرتا ہے، دیکھ مصحف میں خدا کس کی ثنا کرتا ہے، آل احمد کو حقارت سے نہ دیکھ، او مخور سب پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں اللہ کا نور، مار کر سبت پیغمبر کو یہ نخوت یہ غرور، خیر نہ ہم دور نہ تو دور نہ محشر ہے دور، حق کا دریائے غضب جوش میں جب آئے گا، باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا، باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا۔ جلال تھا زینب، جلال تھا زینب کو بھرے دربار میں خطبہ دیا، قیامت کا خطبہ، آواز دی
بنی عبد المطلب کی بیٹیوں کو تو نے بھرے دربار میں بلایا، نہ محرموں میں بنی ہاشم کے گھر کی خواتین کو جن کو پلک کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، تو نے چادریں چھین کر انہیں دربار میں بلایا۔ ارے زینب، تجھ سے اور امید کیا رکھ سکتی تھی؟ اس لیے کہ تیری دادی وہ ہے کہ جس نے میرے جد حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ میرا تو خون اور گوشت حرام سے بنا ہے۔ او زن ثانیہ کے بیٹے، او کوڑی عورت کے پوتے، تو نے زینب کو دربار میں بلایا، برونے کو کافی ہے، دو چار جملے اور تقریر ختم ہو گئی۔ وہ وقت تھا کہ جلال تھا، زینب کے خطبے کا جلال دربار میں چھا گیا، ہزاروں کا مجمع تھا، سفرا تھے، وزراء تھے، مگر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی پھینک دی جائے تو اس کی آواز آ جاتی۔ یزید کا سر شرم سے جھک گیا، اب کیا کرے، اپنی شرمندگی کیسے مٹائے؟ ہاتھ میں ایک سونے کی چھڑی تھی، وہ چھڑی تشتیہ نے لا کے دی تھی، اور سامنے تشت میں سر تھا، سر ڈھکا ہوا تھا، سر پہ کپڑا زربت کا پڑا تھا۔ جب زینب کے خطبے سے سناٹا چھا گیا تو ایک بار یزید تخت کی طرف سے گاؤں پہ کونی رکھ کے ایک بار جھکا اور جھک کر سونے کی چھڑی اٹھائی۔ ارے میری طرف دیکھ رہے ہو؟ قصہ سنا رہا ہوں، قصہ فضائل میں تھا، ایوانوں کا قصہ۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیا پڑھنے جا رہا ہوں؟ کس طرح سنو گے؟ جیسے کہانی سنی جاتی ہے؟ طاری کرو، اپنے اوپر کچھ طاری کرو، میں چپ ہوں، تصور میں کچھ لاؤ کیا ہونے والا ہے۔ اور آوازوں کو بلند کرو، آوازوں کو بلند کرو، کسی اپنے مردے پہ رو، باپ کو یاد کرو، ماں کو یاد کرو، حکم امام جعفر صادق ہے، کوئی اپنی مصیبت یاد کرو، کوئی دعا یاد کرو، کوئی تکلیف یاد کرو، مقام آسور کا ہے، کچھ یاد کرو۔ کربلا تصور میں لاؤ، روزہ تصور میں لاؤ، عباس کے کٹے تصور، ہاتھ کٹے ہوئے علی اکبر کا سینہ تصور میں لاؤ، قاسم کی پامال لاش تصور میں لاؤ، تصور تو کرو، کچھ دل سے سوچو، آنکھ سے کچھ دیکھو۔ تو جملاتا ہوں، ایک بار سونے کی چھڑی لے کر اس کپڑے کو ہٹایا اور اس چھڑی کو لے کر حسین کے ہونٹ پہ رکھا، ہونٹ پہ رکھا۔ اب آگے نہیں کہوں گا کیا کیا، چھڑی کو کیسے جنبش دی نہیں بتاؤں گا۔ زید بن ارقم اٹھ گئے، صحابی کیا کرتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے ان ہونٹوں کو رسول نے چوسا ہے، ان ہونٹوں کو رسول نے چوسا ہے، چوسا ہے۔ کیا کرتا ہے بے ادبی؟ چھڑی ہٹا لے، یہ صحابی کہہ سکتا تھا۔ زینب نے کیا کہا پتا ہے؟ اب بی بی جو جلال سے خطبہ دے رہی تھی، ایک بار آنکھیں چھلک پڑی۔ زینب جو علی کے جلال سے آئی تھی وہ ایک بار رونے لگی اور رو کے کہا، دھمکاتا ہے عورت سمجھ کے مجھے دھمکی دے رہا ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مجھے دھمکی دیتا ہے۔ ہائے کیا مصائب ہیں زینب کے اس جملے میں، اثر دیکھنا زینب کے خطبے کا۔ زمانہ پلٹ گیا، عیسائی اور یہودی پلٹ گئے۔ رسول جالوت جو روم کا سب سے بڑا راہب تھا، اس نے کہا عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب میں ہوں، تو نے دعوت نامہ بھیجا تھا، میں آ گیا۔ رات کو میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی نے آ کے کہا، رسول جالوت تجھے جنت مبارک ہو۔ تو میں پورے دن یہ سوچتا رہا کہ مسلمانوں کا نبی اور مجھ کو جنت کی بشارت دے، لیکن آج سمجھ میں آ گیا کہ اس بشارت کا راز کیا تھا۔ او یزید سن، ہمارے یہاں جو گرجا ہے اس گرجا گھر میں ہم حضرت داؤد کی 33ویں پشت میں ہیں، لیکن اس گرجا میں حضرت داؤد کے گدھے کا کھر لٹکا ہوا ہے،
اس کے نیچے سے لوگ جاتے ہیں تو سر جھکا کے جاتے ہیں. ایک نبی کے سواری کے کھر کا یہ احترام ہے. میں 33ویں پشت میں ہوں, جب میں گزرتا ہوں لوگ میری خاکے قدم اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں. ارے نبی کی اولاد میں 33ویں پشت میں یہ احترام, ارے تیرے نبی کی یہ 30ویں پشت ہے, فاطمہ کا لال حسین, اور تو نے اس کا گلا کاٹا, اور اس کے گھر کی عورتوں, ارے یہ علی کی بیٹی, یہ فاطمہ کی بیٹی گلزار, یزید نے حکم دیا اس بوڑھے کا گلا کاٹو. تو کہا رات خواب میں ایک بار آواز آئی, اے رسول جالوت, فاطمہ تجھ کو جنت کی بشارت, تو نے میرے لال جان اپنی فدا, تو میرے بچے کا ناصر, تو میری زینب کا ناصر. بار الہ اس عبادت کو قبول کر. یہ نورانی مجلس, یہ مومنین کا دریا, یہ تڑپ کے رونا محبت اور مودت کی دلیل. 1400 برس گزر گئے, آج بھی حسین کو ویسے رو رہے ہیں جیسے واقعہ بھی ہوا, جیسے ہمارے گھر کا واقعہ, جیسے مومنین کے گھر کا واقعہ ہے. کیا کہنا اس ثواب کا, بڑا ثواب ہے, بڑی برکت ہے. اس برکت سے اللہ ان کی عمریں طویل فرما, ان کے بچوں کو سلامت ہے, انہیں رزق دے. پروردگار انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور ہو تاجی. حسین 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 حسین. بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے, بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے, بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے. کربلا کے کوئی افسانے کو دہرایا کرے, بھائی سے بچھڑی بہن کو کچھ قرار آیا کرے. درد فرقت قلب لیلا کو جو تر پایا کرے, درد فرقت قلب لیلا کو جو تر پایا کرے. کس طرح مادر دل مضطر کو سمجھایا کرے, بھائی بہن کو کچھ قرار آیا کرے. زیر تربت اب نہیں محتاج اصغر بہر آب سے, تربت اب نہیں محتاج اصغر بہر آب. شب کو شبنم دن کو اب رایا کرے جایا کرے, بھائی سے بہن کو کچھ قرار آیا کرے. کون سا صابر ہے دنیا میں سوا شبیر کے, کون سا صابر ہے دنیا میں سوا شبیر کے. سر جھکائے تن پجوتے غوثنا کھایا کرے, بھائی کو کچھ قرار آیا. یا الہی تاب محشر شام عاشورا رہے, شام عاشورا رہے. محو خواب اکبر رہے ماں زلف سلجھایا کرے, بھائی
بچھڑے بہن کو کچھ قرار آیا کر سیل 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 السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکہ وابیک وعلا امکہ واخیک السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا مولایا وانصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ